السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد نعیم اقبال۔ پاکستان ساگا کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے یونان میں ہوئے المناک بحری حادثے کی، جس کے اندر سینکڑوں لوگ اپنی جان سے گئے۔ اس کی مکمل تفصیلات اور وجوہات کے اوپر بات کریں گے۔ ناظرین، 2019 میں جب کرونا وبا پوری دنیا کے اندر پھیل گئی تو اس کی وجہ سے 2 سال تک لاک ڈاؤن رہا۔ معاشی سرگرمیاں مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی، اور جب یہ لاک ڈاؤن ختم بھی ہوا تو دنیا معاشی مسائل کا شکار ہو چکی ہے۔ مہنگائی اور افراط زر نے لوگوں کا جینا دوبر کر رکھا ہے۔ خاص کر ترقی پذیر ممالک، جن کے اندر ہمارا پاکستان آتا ہے، سری لنکا اور افغانستان شامل ہیں، یہ شدید معاشی بحران کا شکار ہیں، اور ان ممالک کے بے روزگاری سے تنگ آئے نوجوان جو ہیں وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے یورپ ان کی منزل ہے، اور اس کے لیے چاہے انہیں جائز طریقہ اختیار کرنا پڑے یا ناجائز طریقہ اختیار کرنا پڑے، وہ یورپ کی راہ لیتے ہیں۔ اور یورپی یونین، جس کے اندر پہلے ہی مائیگریشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، ابھی انہوں نے اینٹی مائیگریشن پیکٹ کیا ہے، جس کے تحت کم سے کم لوگوں کو امیگریشن دی جاتی ہے۔ اس وجہ سے جو یورپ کا راستہ ہے وہ انتہائی مشکل ہے، ناممکن نہ بھی کہیں تو انتہائی مشکل ہے، اور اس وجہ سے لوگ ڈنکی کے ذریعے یورپ جانے کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس وجہ سے انسانی سمگلر جو ہیں ان کی چاندی ہو جاتی ہے۔ غیر قانونی طریقوں سے بغیر ویزا کے امریکہ یا یورپ جانے کو ڈنکی کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے جانے کے لیے کئی ممالک کی سرحدیں عبور کرنی پڑتی ہیں، کئی دن اجاڑ صحراؤں جنگلوں سے چھپ کر گزرا جاتا ہے، اور عالمی تحقیق کے مطابق جو ڈنکی کے ذریعے لوگ یورپ جاتے ہیں ان میں سے 40% راستے میں ہی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ لوگ سنہرے مستقبل کا خواب سجائے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ ایشیا سے یورپ جانے کے لیے 2 راستے ہیں۔ پہلا راستہ ترکی سے یونان کے ذریعے ہے، لیکن اس کو بہت کم استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی وجوہات ہیں۔ ترکی کے اندر ایک سٹیبل گورنمنٹ ہے جس کا لوگوں کے آنے اور جانے کے اوپر باقاعدہ ایک چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے۔ دوسرا، ترکی اور یونان کی 600 سال پرانی دشمنی ہے، جس کی وجہ سے ان کی سرحدوں کے اوپر ہر وقت فوج تعینات رہتی ہے، اور سرحدی پہرا انتہائی سخت ہوتا ہے۔ لہٰذا جو زیادہ راستہ اختیار کیا جاتا ہے وہ لیبیا سے ہو کر جاتا ہے، کیونکہ 2011 کے بعد سے لیبیا کے اندر کوئی مرکزی حکومت نہیں ہے، اور یہاں پر خانہ جنگی کی صورتحال ہے۔ اسی لیے لیبیا غیر قانونی تارکین وطن اور انسانی سمگلروں کی جنت ہے۔ امیگرینٹس کو پہلے مرحلے کے اندر لیبیا لایا جاتا ہے، اور اس کے لیے عموماً جو ویزا استعمال ہوتا ہے وہ ٹورسٹ ویزا ہے، کیونکہ ٹورسٹ ویزا کسی بھی ملک کا لینا انتہائی آسان ہوتا ہے۔ اور پھر لیبیا کے شمالی شہر تبروک سے فشنگ بوٹس کے اندر بٹھا کر بحیرہ روم کے ذریعے ان کو اٹلی پہنچا دیا جاتا ہے، اور وہاں سے یہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت چھپتے چھپاتے یورپ کے باقی ملکوں میں پھیل جاتے ہیں۔ بحیرہ روم کی شوریدہ سر لہریں اور ناقص یا پرانی کشتیاں ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ راستے میں ہی ہلاک ہو جاتے ہیں، اور 2014 کے بعد سے لے کر اب تک تقریباً 22,000 لوگ اس راستے پر ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فیگر ہے۔ 10 جون کو تقریباً 750 لوگ ایڈریانا نام کی کشتی میں سوار ہوئے۔ یہ کشتی لیبیا کے شہر تبروک سے روم کے لیے نکلی۔ یہ ایک فشنگ بوٹ تھی، اور اس میں صرف 120 لوگوں کے سوار ہونے کی گنجائش تھی، لیکن اس کے اندر 750 لوگوں کو ٹھونس دیا گیا۔ کشتی میں سوار ہونے والوں میں پاکستانی، افغانی اور فلسطینی لوگ تھے۔ پاکستانیوں کو کشتی کے نچلے حصے میں رکھا گیا، جبکہ بچوں اور عورتوں کو مردوں سے الگ کرنے کے لیے فشنگ ہولڈز کے اندر بند کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ فشنگ ہولڈز فشنگ بوٹ کے اندر ہوتے ہیں، جس کے اندر جو مچھلی پکڑی جاتی ہے اس کو فریز کرنے کے لیے مختلف خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک خانے کے اندر کہا جاتا ہے کہ 4 سے 5 لوگوں کو رکھا گیا۔ 13 جون کو اٹالین کوسٹ گارڈ نے یورپی یونین کی بارڈر پروٹیکشن ایجنسی فورٹیکس اور گریک کوسٹ گارڈ کو اس کشتی کی اطلاع دی۔
اسی دن فورٹیکس اور 2 مرچنٹ شپ نے اس کشتی کو شمال کی طرف انتہائی تیز رفتار سے جاتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے تارکین وطن کو مدد کی پیشکش کی، مگر انہوں نے کشتی سے اترنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اگر وہ مرچنٹ شپ کے اندر سوار ہو جاتے تو وہ ان کو یونان لے کر چلی جاتی، لیکن لوگ اٹلی جانا چاہتے تھے کیونکہ اٹلی سے ویسٹرن یورپ کے اندر جانا نسبتاً آسان ہے۔ اس پر جو مرچنٹ شپ تھی انہوں نے انہیں غذا اور پانی دیا اور وہ اپنے رستے ہو لیے۔ 14 جون کی رات 1:40 کشتی یونان کے شہر پائلوس سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر 5200 میٹر گہرے سمندر کے درمیان موجود تھی۔ اس دوران کشتی کا انجن فیل ہو گیا۔ جو یونانی کوسٹ گارڈ تھے انہوں نے پہلے کشتی کو رائٹ ٹرن لیتے ہوئے دیکھا اور پھر شارپلی لیفٹ ٹرن لیتے ہوئے دیکھا، جس کے بعد دوبارہ کشتی 120 کے زاویے پر دائیں طرف مڑی، اور یہ ایک بہت بڑا ٹرن ہوتا ہے، اور کیونکہ کشتی اوور لوڈڈ تھی اس وجہ سے اس کا بیلنس مینٹین نہ رہا اور یہ سمندر کے اندر ڈوب گئی۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی یونان کی صدر مس کیترینا نے فوری ریلیف ورک کا حکم دیا۔ یونان کی نیوی اور کوسٹ گارڈ نے تقریباً 104 لوگوں کو زندہ بچایا اور اب تک 80 لاشیں نکالی جا چکی ہیں، لیکن ابھی بھی 568 لوگ ہیں جو کہ گمشدہ ہیں اور جن کے بارے میں گمان ہے کہ وہ اب تک ڈوب چکے ہیں۔ اس حادثے کے ساتھ کئی کنٹروورسیز جڑی ہوئی ہیں۔ یونان کے کوسٹ گارڈ نے پہلے موقف لیا کہ انہوں نے کشتی کو نہیں دیکھا، لیکن پھر ایک یو ٹرن لیتے ہوئے انہوں نے موقف اختیار کیا کہ وہ کشتی کی نگرانی پر تھے جب انہوں نے دیکھا کہ کشتی دائیں طرف جھکی ہے اور جس کے بعد ڈوب گئی۔ اب اس کے اوپر 2 طرح کی آراء آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسافروں میں کسی طرح کی بھگدڑ مچی ہوگی اور کشتی ایک طرف جھک گئی جس کی وجہ سے یہ بیلنس مینٹین نہ کرتے ہوئے ڈوب گئی، اور دوسرا لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بات کے بھی چانسز ہیں کہ یونانی کوسٹ گارڈ نے کشتی کو ساحل تک لے جانے کے لیے ٹگ بوٹس کے ذریعے کھینچا ہو اور کشتی ان بیلنس ہو کر ڈوب گئی ہو۔ یونان کے اپوزیشن لیڈر الیکسس سپراس جو ہیں یہ کلماتا پورٹ کا انہوں نے وزٹ کیا۔ وہاں پر جو کشتی کے سروائیور تھے وہ موجود تھے۔ جب ان کی سروائیور سے بات ہوئی تو انہوں نے اپوزیشن لیڈر کو بتایا کہ ہم نے 1 دن پہلے مدد کے لیے کالز کی تھی مگر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس پر الیکسس سپراس نے یورپی یونین کے قوانین پر سخت تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو قوانین یورپین یونین نے بنائے ہیں انہوں نے بحیرہ عرب کو آبی گور کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ اس حادثے کے بعد یونان کے اندر مظاہرے پھوٹ پڑے اور لوگ اینٹی امیگریشن پالیسیز کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، لیکن یورپ سے زیادہ یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو وہ سہولیات ہی نہیں دی کہ وہ اپنے ملک میں رہ کر ترقی کر سکیں، اپنا مستقبل محفوظ بنا سکیں۔ ان تارکین وطن کی موت کی ذمہ داری نہ انسانی اسمگلروں نہ یورپی یونین پر عائد ہوتی ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری موجودہ سرمایہ دارانہ نظام پر ہے جس نے معاشی تفریق پیدا کر رکھی ہے اور نوجوان روشن مستقبل کا خواب سجائے موت کی وادی میں چلے جائیں۔ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، ہے دنیا تیری منتظر روز مکافات۔ ناظرین چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا، آپ کا بہت شکریہ۔